ایک بار ایک بزرگ مکہ کے سفر کے لیے حج کے ارادے سے نکلے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں کچھ پیسے اور ضرورت کا سامان تھا۔ سفر کے دوران اچانک ایک چور آیا، بزرگ کا تھیلا چھینا اور بھاگ گیا۔ چور کافی دور نکل چکا تھا مگر پھر ایک عجیب حادثہ ہوا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اندھیرا چھا گیا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ وہ گرتا پڑتا رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا تو پوچھا، بھائی کیا ہوا، اتنا رو کیوں رہے ہو؟ چور نے کہا، میں نے ایک بزرگ کا جھولا چھینا ہے، شاید وہ اللہ کے قریبی بندے ہیں، اسی وجہ سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ خدا کے لیے مجھے اس بزرگ کے پاس لے چلو، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہاں سے جھولا چھینا تھا؟ چور نے جگہ بتائی اور لوگ اسی مقام پر پہنچے جہاں سے بزرگ گزرے تھے اور بزرگ کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ آئے اور چور ان کے پیروں میں گر گیا، روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا جھولا لے گیا تھا لیکن میری آنکھیں چلی گئی ہیں، آپ کا جھولا لوٹا رہا ہوں، لیکن اللہ کے لیے میری آنکھوں کی روشنی واپس مل جائے۔ بزرگ مسکرائے اور سکون بھرے لہجے سے فرمایا، بیٹا میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ چور حیران ہو گیا، رو کر بولا، معافی؟ مگر میں نے تو ابھی معافی مانگی ہی نہیں، آپ نے پہلے ہی کیسے معاف کر دیا؟ آپ نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں اپنا ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں واپس آ گئی اور بزرگ نے کہا، میرے دل میں ایک بات آئی تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی، قیامت کے دن جب میری امت کا حساب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزار کے پاس کھڑے رہیں گے اور جنت میں جب تک داخل نہ ہوں گے جب تک میری آخری امت کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور میں جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ میں نے سوچا اگر میں نے تمہارا معاملہ قیامت کے دن تک اٹھائے رکھا تو ایک اور مقدمہ چلے گا، اور جتنی دیر میرا مقدمہ چلے گا اتنی دیر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو، اس لیے میں نے تمہیں ترنت معاف کر دیا تاکہ نہ کوئی مقدمہ ہو نہ دیر ہو، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بنا رکاوٹ کے داخل ہو سکے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے اور کتنا پیارا واقعہ ہے۔